بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں، سب نے ایک ہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ انبیاء کی موجودگی تک تو ایمان لانے والے لوگ اس عقیدے پر قائم رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قومیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک میں مبتلا ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ کائنات کے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ وہ لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے، انہیں معبود سمجھتے تھے، اللہ کو بھی معبود مانتے تھے اور ان بتوں کو بھی معبود مانتے تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں نے انہیں معبود بنا لیا، انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، یہ ان کا شرک تھا۔ ان سے بھی پہلے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بتوں کی بجائے آگ کی پوجا کرنے لگے، اس طرح دنیا میں ہر طرف شرک پھیل گیا، شرک کا اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ یہ تمام انبیاء قوم، ملک، قبیلے یا علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے ہادی و رہنما اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے روز مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے آپ 9 ربیع الاول اور بعض علماء کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کتابوں میں پیدائش کی تاریخیں اور بھی لکھی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مکہ میں یہ سب سے زیادہ باعزت گھرانہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کی پیدائش پر خاندان بھر میں خوشیاں منائی گئیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں لیے خانہ کعبہ میں آئے اور آپ کے لیے دعا کی۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، جبکہ والدہ نے احمد نام رکھا۔ دادا عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن پورے قبیلے کی دعوت کی۔ یہاں یہ خاص بات بھی سن لیں کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی اور کے نہیں رکھے گئے تھے، نہ محمد کسی کا نام تھا نہ احمد۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے قریباً 6 ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ گویا آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا خاندان نیکی، شرافت، عزت، مہمان نوازی، سخاوت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ پیدائش کے بعد 3-4 روز تک تو آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد دودھ پلانے کی ذمہ داری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کو سونپ دی گئی۔ وہ دیہات میں رہتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں دن مکہ مکرمہ آئیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ مکے کی عورتیں اسی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو سونپ دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کے گھر کیا پہنچے کہ وہاں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ آپ وہاں 2 سال رہے۔ 2 سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما آپ کو واپس لائیں، لیکن ابھی وہ آپ کو واپس کرنا نہیں چاہتی تھیں، چنانچہ کچھ اور وقت رکھنے کی اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح آپ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کے ہاں پہنچ گئے۔ آخر یہ مدت بھی ختم ہوئی اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جلد ہی آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے۔ ان کی نظر میں آپ کی بہت قدر تھی، عزت تھی۔ آپ کو پیاری پیاری باتیں کرتے اور چلتے پھرتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، اس پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔
لیکن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ بچہ نرالی شان والا ہے۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لے لیا۔ وہ غریب آدمی تھے لیکن انہیں بھی آپ سے بہت محبت تھی، ہر طرح آپ کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کی قدرت کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آئے، اس گھر میں بھی برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ اب آپ ایک حیرت انگیز واقعہ سنیے۔ ابو طالب تجارت کے لیے شام جاتے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ تجارتی قافلہ بصرہ پہنچا۔ وہاں ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس کی نظر آپ پر پڑی تو چونک اٹھا۔ اس نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد بحیرہ نے کہا یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ کی وجہ سے قافلے والوں کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد ابو طالب سے کہا اس بچے کو آگے نہ لے جائیں، یہیں سے واپس بھیج دیں۔ شام کے یہودی اگر ان کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے تو ڈر ہے کہ انہیں جان سے نہ مار ڈالیں۔ ابو طالب نے عیسائی راہب کی بات مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ معظمہ بھیج دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تو مکہ میں ایک لڑائی پیش آ گئی۔ یہ لڑائی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف تو قریش اور ان کے مددگار لوگ تھے، دوسری طرف قبیلہ کیس کے لوگ تھے۔ بہت گمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کا نام جنگ فجار ہے۔ اس جنگ میں قریش کے ساتھ آپ کے سب چچا بھی شریک ہوئے۔ آپ نے اس لڑائی میں اس حد تک حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ لڑائی میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ آخر صلح ہو گئی۔ جنگ کے بعد 5 قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول ہے۔ یہ معاہدہ تو بہت کامیاب رہا۔ اس معاہدے میں ان قبائل نے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد و حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس حلف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ یہ معاہدہ امن کے لیے تھا، اس لیے آپ نبوت ملنے کے بعد بھی اس معاہدے میں شرکت پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانا بھی نبیوں کی سنت ہے، مطلب ہے کہ دوسرے انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائیں۔ آپ جوان ہوئے تو تجارت شروع کی، لیکن آپ دوسروں سے بہت مختلف تاجر تھے، کسی سے جھگڑا نہ کرتے، نہ بحث کرتے، تمام معاملات نہایت ایمانداری سے طے کرتے، اس لیے دوسرے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ چنانچہ آپ کی سچائی، دیانت اور امانت کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ آپ کی یہ شہرت قریش کی ایک دولت مند اور باعزت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما تک بھی پہنچی۔ انہوں نے آپ کے ذریعے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا مال تجارت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام بھیجا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کون سے حالات و واقعات پیش آئے، یہ سب جان پائیں گے آپ اس کے بعد آنے والی قسط میں۔ اگر آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔